بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا فليتبوأ مقعده من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے، کوئی چیز اس کی نہیں ہے پھر بھی کہے کہ یہ میری ہے، فلیس منا، تو وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، یہ لفظ، یہ جملہ احادیث میں کثرت سے آیا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں، بہت ساری عادتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے ایک اور حدیث ہماری زبانوں پر عام ہے، من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات، فلیس منا اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے یعنی کیا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت پر نہیں ہے اور اسلام کے سکھائے ہوئے آداب پر نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، شریعت کے طریقے پر نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان سے نکل گیا، کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ لیکن لیس منا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت غصے میں نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے حضور نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ سخت لہجے میں دانت دپت ہے، سرزنش ہے، غصے کا اظہار ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو جائے تو اس وقت غصے میں کہتا ہے کہ میں تیرا باپ نہیں، تو میرا بیٹا نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کسی کے بارے میں نکلے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کتنی سخت وعید ہو گئی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عادت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وہ عادت ہوگی، جو یہ کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسی عادت نہ ہو۔ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی چیز آدمی کی نہیں ہے اس کے باوجود کہے کہ یہ میری ہے، یعنی کہ دوسرے کی چیز پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے، ناحق طور پر کسی کا حق دبائیں۔ حضور نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور ڈانٹ رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں فلیتبوأ مقعدہ من النار، جہنم میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے، تیاری کر لے جہنم میں جانے کی۔ کیونکہ شریعت نے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، سب کچھ دوسرے لوگوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال بغیر اجازت کے، غصب کر کے، زبردستی، ظلم کر کے نہیں لے سکتا، کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتا، ناحق کسی کی بے عزتی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔
اب دوسرے کی چیز پر ناحق قبضہ الگ الگ چیزوں میں آدمی کرتے ہیں، خاص طور پر زمین کا جو معاملہ ہے اس میں زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ زمین کے معاملے میں کسی کی زمین دبا لی، طاقتور ہے یا حکومت کا آدمی ہے، تو عوام کے فائدے کے لیے جو جگہیں تھیں، کھیلنے کے میدان ہیں، تفریح کی جگہ ہیں، گارڈن ہے، اس پر قبضہ کر لیا، تو یہ بھی دوسروں کے حق پر زبردستی قبضہ کرنا اور دوسروں کی چیز کو اپنی ملکیت میں بتانا ہوا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ترقی نامی اس دور میں مادیت کا غلبہ ہے، ہر آدمی تقریباً آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا بسانے میں ایسے لگے ہیں کہ اپنا کیا پرایا کیا کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ دوسروں کی زمین دبانے کی جیسے نئی نئی ٹیکنالوجی آئی، اس طریقے سے نئے نئے طریقے بھی آئے۔ گھر بنائے گا اپنی جگہ میں، اپنی جگہ میں، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن دروازہ رکھے گا دوسرے کی زمین کے سامنے، کھڑکی رکھے گا دوسرے کی زمین میں، روشن دان رکھے گا یعنی وینٹیلیشن رکھے گا دوسرے کے گھر کی طرف یا زمین کی طرف۔ اب یہ دوسرا آدمی جب اپنا مکان تعمیر کرنے کے لیے تیار ہوگا تو اس کو مجبوراً تھوڑی بہت جگہ چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر یہ دروازہ بند کرتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے، اور عدالتوں میں زیادہ تر لڑائی جھگڑے اسی کے پڑے ہوئے زمینوں میں۔ دکاندار ہے، دکان اندر ہے، کاؤنٹر باہر روڈ پر کھسکا دیا، یا بیچنے کا جو سامان ہے تجارت کا اس کو روڈ کے اوپر رکھ دیا، حالانکہ یہ جو باہر کی جگہ ہے لوگوں کی گزرگاہ ہے، فٹ پاتھ ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، اس نے لوگوں کے حق پر قبضہ کر لیا، جو چیز اس کی نہیں تھی اس پر اس نے ملکیت کا دعویٰ ٹھوک دیا۔ ایسوں کے بارے میں ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور شکل کہ گھر کی اصل بنیادیں جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر رکھیں گے کمپلیٹ، لیکن جب چھت بنانے کی باری آئے گی، سیڈ بنانے کی باری آئے گی، تو 2-3 فٹ ادھر 2-3 فٹ ادھر یوں چوڑا بنائیں گے، اب یہ جائے گا دوسروں کے حصے میں، اس طریقے سے اس کے بعد والی جو منزل ہے وہ چوڑی ہو جائے گی۔ اب دوسرا جب بنانے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو لا محالہ لازماً اتنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ یہ ہوا دوسروں کی جگہ پر ناحق قبضہ کرنا۔ ایسوں کے بارے میں وعید ہے فلیس منا، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور جو کوئی کسی کی ناحق زمین ایک بالش یعنی اتنی بھی دبائے گا، اتنی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں تک اس کو نیچے دھسایا جائے گا زمین کے اندر۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا کسی میں اتنی طاقت ہے اتنا بوجھ برداشت کرنے کی؟ یا 7 زمین میں دھس جاوے، اتنی طاقت کوئی رکھتا ہے؟ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور صرف ضروری نہیں کہ زمینوں کے معاملے میں، چھوٹی موٹی ہر چیز میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہماری نہیں ہے ہم اس کو استعمال نہ کریں، ہم اس کو اپنی نہ کہیں، بلکہ دوسرے کی چیز کو اپنی بتانا تو بہت دور کی بات، شریعت نے دوسرے کی معمولی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی لاٹھی یعنی لکڑی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ لے۔ مثال میں لکڑی کا استعمال ہوا جو بالکل معمولی ہوتی ہے کہ جس کے بغیر سامنے والے کا کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہے، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر تم مت لو۔ آج کے دور میں موبائل کے لیے چارجر لے لیا، کوئی اور چیز لے لی، معمولی بال پین لے لی، معمولی چیزیں، لیکن شریعت اس سے منع فرماتی ہے۔ اور اگر پھر دوسرے کی چیز تھی جان بوجھ کر کہا کہ یہ تو میری ہے، میں مالک ہو گیا، فلیس منا، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں۔ میراث میں بھائی بہنوں کا حصہ دبایا، فلیس منا۔ سرکاری آدمی نے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کر لیا،
یا لوگوں کی گزرگاہ پر آنے جانے کے راستے پر کسی نے گاڑی پارک کر دی، فلیس منا، تو ایسے لوگ بھی دوسروں کے حق اپنے قبضے میں لے رہے ہیں ناحق طریقے سے، فلیس منا، ایسے لوگ شریعت کی تعلیم کے مطابق نہیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، گاڑیاں لے کر آئے، اب ہم روڈ پر پارک کر دیں تو روڈ پر سبھی کے لیے ہے، تو سبھی کا حق ہم نے دبایا، فلیس منا، یہ اسلامی تعلیم نہیں۔ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، فلیس منا، یہ ہماری اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے کی چیز کو زبردستی قبضہ کر لینا بہت بڑا ظلم ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس پر پکڑ کر لے۔ قانونی اعتبار سے اگر آپ مالدار ہیں یا آپ پہنچے ہوئے آدمی ہیں تو آپ بچ سکتے ہیں قانون سے، لیکن قانون خداوندی سے کوئی نہیں بچ سکتا اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اپنے آخرت کی فکر کریں، معمولی سے معمولی چیز بھی زبردستی کسی کے پاس سے نہ لیں، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر جائز نہیں۔ دلی رضامندی، دل سے خوشی کے ساتھ دے تو ہی جائز ہے، الا بطیب نفس من، ایسے کلمات آتے ہیں، دل کی رضامندی۔ آپ نے زبردستی کسی سبزی والے سے سبزی لے لی کہ بھائی دینی پڑے گی، لا تیری سبزی سے جماعت والوں کو کھلاؤں گا، ثواب ملے گا، اب وہ دل سے راضی نہیں ہے، آپ زبردست ثواب ملے گا تیرے کو، لیکن وہ اندر سے راضی نہیں تھا، تو آپ کے لیے یہ لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے سامنے والی کی رضامندی اس کو پہلے جانچ لے، کوئی خوشی سے دیتا ہے اسی کو قبول کرے، اور کسی کی چیز پر ناحق قبضہ نہ کرے، ورنہ قیامت کے دن اس کا جواب اور حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے تو ہاتھ میں تلوار لے کر حضور کے قتل کے ارادے سے چلے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا تھا، انہوں نے کہا کہ عمر کہاں کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے، تو جو بیچ میں ملے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لے، تیرے بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر اروا نامی ایک عورت نے بادشاہ کے دربار میں یہ مقدمہ دائر کیا، عدالت نے قاضی کے پاس یہ مقدمہ دائر کیا کہ انہوں نے میرا مکان لے لیا ہے، میرے مکان پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہ تو صحابی ہیں اور یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 خوش قسمت لوگ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی گئی تھی، ان میں سے ہیں۔ جب قاضی کے پاس جانے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مکان میرا ہے تو لے لیں، حالانکہ ان کا تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی ناحق قبضہ کرے گا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ میرے برداشت کے باہر کی چیز ہے، مجھے نہیں چاہیے، لے لیں۔ مقدمے سے ہٹ گئے، دے دیا۔ لیکن اس عورت کے لیے پھر انہوں نے بد دعا فرمائی کہ اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو تو اس کی بینائی لے لے، آنکھوں کی روشنی ختم کر دے، اور اس گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ عورت آنکھوں سے اندھی ہو گئی، دیواروں کے سہارے سے چلتی پھرتی تھی ٹیک لگا کر، اور بار بار کہتی تھی کہ سعید بن زبیر کی بد دعا سے میں ہلاک ہو گئی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ عورت یوں سہارا ڈھونڈ کر جا رہی تھی، جاتے جاتے راستے میں کنواں آیا، کنویں میں گری اور وہی کنواں اس کی قبر بن گئی۔ تو ناحق آپ کسی پر ظلم کر کے طاقت کے بل بوتے پر یا پیسوں کے بل بوتے پر یا کسی کو الو بنا کر یا کسی کے بولے پن کا فائدہ اٹھا کر یا کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر آپ چھوٹی موٹی کسی بھی چیز پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں تو اس کا انجام دنیا میں بھی خطرناک ہے، آخرت میں بھی خطرناک ہے۔ اس لیے میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی آدمی
دوسرے کی چیز پر ناحق اپنی ملکیت بتاوے کہ یہ تو میری ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مذاق مستی میں بھی دوسرے کی چیز نہ لیں۔ مذاق مستی میں معمولی چیز تھی، اس کو اس طور پر لے لیا کہ اگر وہ دیکھ لے گا تو دے دیں گے، اگر اس کو پتہ نہیں چلے گا، مانگے گا نہیں تو رکھ لیں گے۔ اس طریقے سے بھی کوئی دوسرے کی چیز نہ لیں، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری جو خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، سب کچھ دوسروں پر حرام ہے۔ بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہ مسلمان کا مال لے سکتا ہے، نہ اس کی بے عزتی کر سکتا ہے، نہ اس کو ناحق قتل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔